السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 27 ہے، آیت نمبر 53 اور 54 ہے۔ جیسا کہ ماقبل سے یہی سبق چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر بنی اسرائیلیوں پر اللہ نے جو انعامات اور احسانات کیے تھے، اللہ ان کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ کل کا جو انعام میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک کتاب عطا کی تھی، اللہ کا ایک احسان تھا، اللہ نے ایک شریعت ان کو عطا کی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر وہ کتاب لینے گئے تھے، تو جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کو بتلایا تھا کہ پیچھے سے ایک بندہ تھا، اس کا نام سامری تھا۔ اس سامری نامی بندے نے ایک لوگوں کے پاس سونا وغیرہ اکٹھا کیا سب کا، اس کو پگھلا کے اس نے ایک بچھڑا بنایا۔ اس کے بعد جب جبریل امین فرعون کو غرق کرنے آئے تھے تو وہ گھوڑے پہ آئے تھے، تو وہ گھوڑا جہاں پاؤں رکھ رہا تھا تو وہاں پہ سبزہ اگ رہا تھا، کیونکہ اس گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ جنت کی مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی تھی اور اس نے اس بچھڑے کے منہ میں جب اندر ڈالی تو وہ بچھڑا آواز نکالنا شروع ہو گیا، کیونکہ جنت کے اندر حیات ہے، زندگی ہے، تو جنت کی ہر چیز میں زندگی ہے، مٹی ہو کوئی بھی چیز ہو، تو اس وجہ سے بچھڑا آوازیں نکالنا شروع ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپسی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قوم کے اچھے خاصے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر لگ گئے ہیں، بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے ہیں۔ تو ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ نائب بنا کر گئے تھے اپنا کہ آپ نے باقی میری قوم کو دیکھنا ہے، بنی اسرائیلیوں کو دیکھنا ہے کہ غلط راستے پہ نہ چلے جائیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپسی آتے ہیں تو سورۃ طٰہٰ کے اندر انشاءاللہ تفصیلی واقعہ آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے سے بال پکڑ لیتے ہیں، داڑھی کے اور سر کے بال پکڑ لیتے ہیں ہارون علیہ السلام کو، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور یہاں تک آتے ہیں کہ وہ تختیاں زمین پہ رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب پھینک دیتے ہیں وہ تختیاں، جو باعتبار اس کے نہیں کہ بے حرمتی کے نہیں، مطلب غصے کی وجہ سے کہ بھائی میرے جانے کے بعد شرک کے اندر تم لوگ لگ گئے، اللہ کے ساتھ تم نے بچھڑے کو شریک بنا دیا۔ تو پھر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ بھئی سامری جو تھا اس نے اس طریقے سے بنایا، خیر ہارون علیہ السلام نے جواب دے دیا کہ بھائی میں تو ان کو منع کرتا رہا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ جو ہے نا، میں کمزور تھا، ٹھیک ہے، اگر میں زیادہ ان کے اوپر سختی کرتا یہ مجھے ہی مار دیتے، قتل کر دیتے، تو اس وجہ سے میں نے سختی نہیں کی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر میں زیادہ سختی کرتا تو یہ جو امت ہے، جو بنی اسرائیلی ہے، یہ دو حصوں میں بٹ جاتے، تو میں تفرقہ نہیں چاہتا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ اتحاد رہے۔ تو یہ وجہ بتا دی۔ پھر جب سامری کو پیش کیا گیا، ہاں بھئی تم نے ایسا کیوں کیا، تو سامری نے ساری چیزیں بتا دی کہ بھئی اس طریقے سے میں نے یہ بنایا۔ اس کے بعد وہ جبریل امین کا جو گھوڑا تھا اس کے پاؤں کے نیچے سے میں نے مٹی اٹھا لی تھی، وہ ڈال دی تو آوازیں نکالنا شروع ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا، آج کے بعد تجھے کوئی چھوئے نہیں۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کوئی چھوتا نہیں تھا، وہ ہر کسی کو یہی بولتا تھا کہ مجھے چھونا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی اس کو چھوتا تھا تو سامری کو بھی بخار ہو جاتا تھا، اس بندے کو بھی بخار ہو جاتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے وہ مرتے دم تک اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہوتا رہا۔ خیر، اب کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری توبہ قبول کی، لیکن توبہ قبول کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک شرط بتلائی تھی کہ اگر یہ شرط پوری کرو گے تو توبہ قبول کی جائے گی۔ اب شرط یہ رکھی تھی، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ 12 قبائل تھے۔ اب 12 قبیلوں میں آپ کو پتہ ہے ہر قبیلے کے اندر رشتہ داریاں تھیں۔ مثال کے طور پہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ ایک قبیلہ ہو گئے، بنیامین کی جو اولاد تھی وہ دوسرا قبیلہ ہو گئے، جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے ان سے یہ قبائل نکلے تھے۔ تو اللہ نے حکم یہ دیا کہ ہر قبیلے کے، مثال کے طور پہ نا، ایک قبیلے کے کچھ لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، کچھ نے نہیں بنایا، تو حکم یہ ہوا کہ جنہوں نے بچھڑوں کو معبود نہیں بنایا وہ تلوار لیں گے اور تلوار کے ذریعے وہ ان لوگوں کی گردنیں کاٹیں گے جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا، قتل کریں گے، مطلب اس کی سزا یا اس کی معافی اللہ نے قتل رکھی تھی۔ تو ہوا یہ کہ اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام لے جاتے ہیں ان کو ایک میدان میں، وہاں پہ تلواریں دی جاتی ہیں، ہر قبیلے کے ان لوگوں کو تلواریں دی جاتی ہیں جو اللہ کی عبادت پہ ڈٹے رہے اور بچھڑے کی انہوں نے عبادت نہیں کی، اور جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے عبادت کر لی تھی ان کو حکم یہ دیا گیا کہ آپ چپ چاپ آؤ اور بغیر مزاحمت کے آپ اپنی گردنیں کٹواتے جاؤ۔ تو پھر روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے ایک ہوا چلائی، ایک آندھی چلی، اس آندھی کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا کون کس کو مار رہا ہے، اس طریقے سے کر کے انہوں نے مارا، اور جو مر گئے ان کو بھی شہید قرار دیا کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ نے توبہ کی شرط یہ رکھی تھی کہ اگر انہوں نے اپنی جان دے دی، اپنے آپ کو قتل کروا دیا تو ان کو ہم معاف کر دیں گے، تو وہ بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، 90,000 بندہ اس میں
مر گیا تھا بنی اسرائیل کا. اگر اسی طریقے سے مارتے رہتے اچھا خاصے اور مر جاتے. تو بنی اسرائیل آلریڈی مطلب اتنا بڑا وہ نہیں تھا. 90,000 اگر ایک قبیلے میں سے کچھ بندے 90,000 چلے جائیں تو پیچھے پھر اچھا خاصا اثر پڑتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، بس جو بچ گئے تھے پھر اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا، جو قتل ہو گئے شہید ہو گئے اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. تو آج کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیز کو تذکرہ کریں گے. تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ فرماتے ہیں وہ جب، ٹھیک ہے، وَإِذْ جب، آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، کتاب دی. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے کتاب دی، والفرقان، فرقان بھی کتاب کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن فرقان کے یہاں معنی جو ہے نا وہ جدا کرنے کا آتا ہے. یعنی فرقان تفریق کرنا، فرق کرنا، ایسے احکامات تھے، جدا کرنے والے احکامات اس کتاب میں تھے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو. یعنی ایسے احکام تھے جو اچھائی برائی کو جدا کرنے والے تھے. الگ الگ احکام اللہ نے دیے تھے. ٹھیک ہے، تو کچھ بری باتوں سے روکا تھا، کچھ اچھی باتوں کو حکم دیا تھا. جو جدا جدا جو احکام اللہ نے دیے تھے. تو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کیا کر لو، ہدایت پالو. اس آیت کے اندر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 54 کے اندر یہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ دیا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، تم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے. کیا ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، یعنی بچھڑے کی عبادت کر کے، بچھڑے کو جو تم نے اپنا بنا لیا، معبود بنا لیا، یہ کر کے تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا. فتوبوا الی باریکم، ٹھیک ہے، فتوبوا، پس سو تم رجوع کرو یا توبہ کرو، ٹھیک ہے، الی باریکم، اس کی طرف رجوع کرو. الی باریکم، باری کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جو تمہارا رب ہے، اس کی طرف تم رجوع کرو، اس سے توبہ کرو. ٹھیک ہے، اب جب انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے آپ کو قتل کرو، خود اپنے نفسوں کو تم قتل کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خود اپنے نفسوں کو تم، اپنے نفس کو تو بندہ خود قتل نہیں کر سکتا. یہاں مراد یہ تھا کہ جس قبیلے کے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ یوسف علیہ السلام کے اگر جو آنے والی نسل تھی، اس میں سے بعض نے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان کو قتل ہونے کا حکم دیا، اور جنہوں نے نہیں کی تھی ان کو یہ حکم تھا کہ آپ ان کو قتل کریں. تو اس طریقے سے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے ہی قبیلے کے لوگ دوسرے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان کو قتل کریں. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ، یہ، خیرٌ، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک تمہارے لیے اس وقت قتل ہونا زیادہ بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہاری توبہ کیا کر دی، قبول کر دی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ اس کو ایک مرتبہ سن لو. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو کیا کر کے معبود بنا کر. فتوبوا الی باریکم، اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے رجوع کرو یا توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، پس اپنے نفسوں کو تم قتل کر دو. ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ چیز یعنی یہ قتل کرنا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. کس کے نزدیک بہتر ہے؟ عند باریکم، تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ چیز اس وقت تمہارے حق میں بہتر ہے. فتاب علیکم، ٹھیک ہے، فتاب علیکم، پس اللہ نے کیا کر دیا، ان کی توبہ کو قبول کر دیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں، تواب. ٹھیک ہے، تواب کہتے ہیں زیادہ توبہ قبول کرنے والے کو، اور رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج کا ترجمہ تھا، آج کی تفسیر ہے. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.